پانی کا ایک قطرہ پیا ہے، مگر ایسے لوگوں کے اوپر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا یزیدیوں کا لشکر موجود ہے۔ یزیدیوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، جنگ کا نعرہ بجا دیا، حق و باطل کی لڑائی شروع ہو گئی، خونسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ امام حسین کے ساتھی میدان جنگ میں جاتے رہے اور جام شہادت نوش فرماتے رہے، جاتے رہے، جام شہادت نوش کرتے رہے، جاتے رہے، جام شہادت نوش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مقام آ گیا کہ ہاشمی خاندان کے مہکتے ہوئے پھول ہم سبھی کے دل کے سرور یعنی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کے بیٹے حسن و حسین، حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم، جن کی عمر صرف 19 سال ہے، جن کی شادی کا رشتہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں دست بستہ ہو کر عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ تم میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی آخری یادگار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے زخمی ہونے کے لیے اجازت دوں؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ چچا جان، آپ مجھے ضرور اجازت دیجیے، آپ مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، جب بہت اصرار دیکھتے ہیں حضرت قاسم کی جانب سے، تو حضرت امام حسین روتے ہوئے ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور رخصت کر دیتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جیسے ہی وہ میدان میں تشریف لائے تو ایسا معلوم ہوا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا سامنے نمودار ہوا، جن کے بدن پر نہ کوئی زرہ تھی بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان جنگ میں آ گئے۔ حضرت قاسم میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں، اے دین کے دشمنوں، میں حسن بن علی ہوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ یہ سن کر عمر ابن سعد نے، جو ملک شام کا نام گرامی پہلوان تھا، ارسد اس سے کہتا ہے کہ تم حضرت قاسم کے مقابلے میں جاؤ۔ ارسد یہ سن کر کہتا ہے کہ میں ایسے بچے کے مقابلے میں ہرگز نہ جاؤں گا، کہ ایسے کے مقابلے میں جانا میرے لیے توہین کا باعث ہے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تم اسے حقیر نہ سمجھو، تم اسے بچہ نہ جانو کہ یہ قاسم حسن کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، تم اسے بچہ نہ سمجھو۔ چنانچہ ارسد کہتا ہے، چاہے جو بھی ہو، میں ایسے بچے سے ہرگز نہیں لڑوں گا، اس کے لیے میرے بیٹے ہی کافی ہے، میں اپنے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ ابھی اس کا سر کاٹ کر 1 منٹ میں لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ ارسد کا سب سے بڑا بیٹا زہر میں بھیجی ہوئی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان جنگ میں آتا ہے، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پر جیسے ہی وار نیزہ سے حملہ کرتا ہے، حضرت قاسم ان کے وار کو بیکار کر دیتے ہیں اور پلٹ کر حملہ کرتے ہیں، ایک ہی حملے میں اسے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کا دوسرا بیٹا دیکھتا ہے